حالانکہ قرآن و حدیث کا اگر ہم مطالعہ کریں، قرآن و حدیث کا اگر آپ دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ خود اللہ اور اس کے رسول نے ایسے فتنہ گروں کو اور اہل سنت و جماعت جو جماعت حقہ ہے، جنتی جماعت ہے، ان کو مشرک کہنے والوں کو اور خود ان کی اوقات اور ان کی حیثیت کیا اللہ رسول نے بتائی ہے۔ تو آئیے میں ایک حدیث کے تحت یہاں سے گفتگو شروع کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ خود حدیث میں ان کا حشر کیا ہے۔ چنانچہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے اس وقت، یہ تفسیر ابن کثیر ہے۔ یہ ابن کثیر، حالانکہ یہ حدیث جو میں دکھا رہا ہوں یہ بہت ساری حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، حالانکہ قرآن عظیم کی تفسیر ہے یہ، لیکن میں اس تفسیر کے حوالے سے اور اسی کا متن میں اس لیے پڑھوں گا چونکہ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث فرقہ ہو یا دیوبندی ہو، دونوں حضرات کے نزدیک یہ کتاب بڑی معتبر ہے، کیونکہ یہ حافظ ابن کثیر کی تفسیر ہے قرآن کی، متعدد جلدوں میں آتی ہے، یہ اس کی جلد نمبر 3 ہے، اور انشاءاللہ میں آگے بتاؤں گا کہ حدیث پاک کن کن کتابوں میں آئی ہے۔ تفسیر ابن کثیر کی جلد نمبر 3، پارہ نمبر 9، سورہ اعراف، آیت نمبر 175۔ رب تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت 175 میں ارشاد فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا إِلَى آخِرِهِ۔ یہ پوری مکمل آیت ہے جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اور اے محبوب انہیں اس شخص کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ یہ ایک شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے، اگر میں اس کی تفسیر میں جاؤں کہ یہ کس کے تعلق سے آیت کریمہ آئی اور کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا تو بات لمبی ہو جائیں گی، بس اتنا ہی ابھی سمجھ لیں آپ کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب ایک پچھلا واقعہ گزر چکا ہے، اس شخص کا حال سناؤ آپ اس قوم کو کہ جس کو ہم نے جب کی آیتیں دی ہم نے اس کو، آیتوں سے یہاں مراد قرآن کے آیتیں سے وہ نازل کی آیتیں نہیں ہیں بلکہ آیت سے مراد یہاں کرامات ہے، ہم نے اس کو کرامات دی، اس کو خوبیاں عطا کی اور ہم نے اس کو مطلب حق سے واقف کروایا، لیکن ہوا کیا کہ شیطان نے اس کو ورگلا دیا تو شیطان نے اس کو گمراہوں میں شامل کر دیا۔ اس شخص کا حال سناؤ۔ اس آیت کے تحت حافظ ابن کثیر حدیث سے پاک نقل کر رہے ہیں اور حافظ ابن کثیر کے الفاظ یہ کہتے ہیں ان حذیفہ یعنی ابن الیمانی رضی اللہ عنہ حدثہ قال، کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ابن الیمان کہا جاتا ہے ان سے یہ روایت ہے اور وہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ان مما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن، آقا فرماتے کہ لوگوں مجھے اپنی قوم پر اپنی امت پر اس شخص کا خوف ہے، اس شخص کے بارے میں اندیشہ ظاہر کرتا ہوں کہ جو قرآن کی خوب تلاوت کرے گا، قرآن کو خوب پڑھے گا۔ ایک قاری قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی قوم پر اندیشہ ہے ایسے شخص کا، ایسے لوگوں کا، ایسی جماعت کا کہ جو قرآن خوب پڑھیں گے، اور قرآن پڑھنے کا نتیجہ کیا ہوگا آگے فرماتے حتیٰ اذا رویت بہجت علیہ، کہ قرآن پڑھنے سے ان کی قرآن کی جو رونق ہے ان کے چہروں سے ظاہر ہونے لگیں گی، ان کے چہرے بظاہر روشن نظر آنے لگیں گے اور ان کے چہروں سے ظاہر ہوگا کہ دیکھیے یہ قاری قرآن ہے، بڑے سوار کے قرآن پڑھیں گے، بڑی خوبی کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، بڑے اچھے تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھیں گے، بڑے بہترین مخارج کے ساتھ قرآن پڑھیں گے اور بالکل حروفوں کو صحیح طور پہ ادا کریں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کو دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ دیکھیے صاحب یہ قاری قرآن ہے۔ قاری قرآن ہونے کی جو رونق ہے، قرآن کی تلاوت کی جو چمک اور دمک ہے ان کے چہروں سے ظاہر ہوں گی، حتیٰ اذا رویت بہجت علیہ، یعنی ان کے چہروں سے وہ رونق ظاہر ہوں گی۔ وَقَانَا رِدُ الْإِسْلَامِ، اور وہ لوگ پھر اسلام کی چادر کو بھی اوڑھ لیں گے، وہ شخص ایسا ہوگا کہ جو اسلام کی چادر کو بھی اوڑھ لیں گا، گویا سر سے پیر تک وہ سراپا اسلام میں ڈھلا ہوا نظر آئے گا۔ اب اندازہ لگائیے ایسے شخص کے بارے میں آپ کیسے شبہ کر سکتے ہیں کہ جو قرآن کا بہترین قاری ہو، قرآن پڑھنے کی اور قرآن کی تلاوت اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہو، رونق ظاہر ہوتی ہو اور سراپا جو ہے سر سے پیر تک اسلامی میں ڈھلا ہوا نظر آتا ہو، اس کا حلیہ اسلامی، اس کا چہرہ اسلامی، اس کا لباس اسلامی، غرض کے سراپا وہ اسلامی نظر آ رہا ہے۔ وقانا رد الاسلام، وہ اسلام کی چادروں کو اوڑھ لیں گا۔ پھر آگے فرماتے ایترہو الی ما شاء اللہ انسلخ من، لیکن ہوگا یہ کہ اللہ کا ارادہ غالب آ جائے گا اور اللہ اس شخص کو اچانک گمراہ فرما دیں گا، اچانک وہ گمراہ ہو جائے گا، اچانک وہ گمراہی کی طرف نکل جائے گا اور اللہ جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ حالانکہ قرآن پڑھنے والا تھا، قرآن کی قرأت کرنے والا تھا، اسلام کی چادر اوڑھ رکھا تھا، اس کا اوڑھنا اسلام تھا، بچھونا اسلام تھا، اس کا چلنا اسلام تھا، سب کچھ اسلام میں سراپا اسلام میں ڈھلا ہوا تھا، مگر اللہ کا ارادہ غالب آ گیا
اور نتیجہ کیا ہوا؟ ایترہو الی ما شاء اللہ سلخ من، کہ پھر اللہ تعالیٰ کا ارادہ غالب آئیں گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بالکل گمراہ ہو جائیں گا اور ہٹ جائیں گا ایک طرح سے اسلام سے. اور پھر آگے کیا کریں گا وہ شخص؟ وَنَبَذَهُ وَرَعَى زَهْرِي، اور اسلام کی جو چادر اس نے اوڑھ رکھی تھی اس کو اپنے پشے پشت ڈال دیں گا، اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیں گا، اسلام کو چھوڑ دیں گا. تو یہ گمراہ ہونے کی وجہ کیا ہوں گی اس کی؟ قرآن پڑھنے والا گمراہ کیوں ہوگا؟ اسلام پر عمل کرنے والا گمراہ کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے گمراہ ہونے کی وجہ یہ ہوں گی وَسَعَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ وَرَمَهُ بِالشِّرْكِ، وجہ یہ ہوں گی کہ وہ اپنے پڑوسی مسلمان پڑوسی پہ تلوار کھینچ لیں گا اور اپنے پڑوسی پر شرک کی تہمتیں لگانا شروع کر دیں گا. کہنے لگیں گا تو مشرک ہے، مسلمانوں کو مشرک کہنا شروع کر دیں گا. آپ تصور کیجئے آج یہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جو اولیاء اکرام کے ماننے والے ان کو مشرک کہا جا رہا ہے، جو صحابہ اکرام کے ماننے والے کہتے جرم کیا ہے ہمارا، مشرک کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جنہوں نے اسلام لایا ہم ان کو مانتے، اس لیے آپ ہمیں مشرک کہتے ہو، اس لیے ہم پر کہتے ہو کہ جہاد کرو ان سے، اور آپ نے بہت ساری دہشت گرد تنظیمیں تک بنا رکھی ہے. آج مزارات اولیاء کو آپ اڑا رہے ہیں، ان اولیاء کی مزاروں کو اڑایا جا رہا ہے. آپ تصور کیجئے یہ حدیث کن پر صادق آ رہی ہے؟ ان اولیاء اکرام کی مزارات کو اڑایا جا رہا ہے کہ جن کے سبب سے، جن کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے. اہل اسلام کا جن کے اوپر احسان عظیم ہے، اگر وہ ذاتیں آج نہ ہوتی ہم تک اسلام نہ پہنچتا. مگر ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان کا احترام اور عزت کرتے ہیں. اس بنیاد پر ہمیں مشرک کہا جاتا ہے، ہم پہ تلواریں کھینچی جاتی ہے، ہمیں بندوق کی نوک پہ لیا جاتا ہے. اور آقا فرما رہے کہ قرآن پڑھنے والے ویسے لوگ، ایسی جماعتیں گمراہ اسی لیے ہوں گی، کیوں ہوں گی؟ وَسَعَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، اس لیے کہ وہ تلوار کھینچ لیں گے مسلمانوں کے اوپر، وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، اور شرک کی تہمت لگائیں گے، شرک کے بہتان باندھیں گے مسلمانوں کے اوپر. قُلْتُ یا نبی اللہ أَيُّهُمَا أَوْلَىٰ بِالشِّرْكِ المرمیو ابی رامی. راوی حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ پوچھا گیا، میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی شرک کا حقدار کون ہوگا؟ حقیقت میں مشرک کون ہوگا اللہ کے نبی؟ جو مسلمانوں کو مشرک کہہ رہا ہے، مسلمانوں کو شرک کے فتوے دے رہا ہے، وہ مشرک ہوں گا، یا جن کو فتویٰ دیا جا رہا ہے وہ مشرک ہوں گے؟ آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ کسی بریلی کے مولانا نے یہ فتویٰ نہیں دیا، اعلیٰ حضرت نے جملے نہیں کہے ہیں، کسی بریلی کے عالم نے نہیں کہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جملے. آقا فرماتے جب پوچھا گیا کہ شرک کا حقدار کون ہوگا، شرک کہنے والا، مشرک کہنے والا، یا جس کو کہا جا رہا ہے؟ قالا بل الرامی. آقا نے فرمایا کہ وہی پکا مشرک ہوگا جو خود مسلمانوں کو مشرک کہہ رہا ہوگا، جو لوگوں کو مشرک کہہ رہا ہے، جو جماعت حقہ کو مشرک کہیں گا اور شرک کی تہمتیں لگائیں گا، وہ خود پکا مشرک ہوگا. تو اب ہم ان کو مشرک نہیں کہہ رہے ہیں، ہم ان کو کافر نہیں کہہ رہے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم خود کافر ہو جاتے ہو، تم خود مشرک ہو جاتے ہو. اسی لیے آج کا موضوع کیا ہے؟ وہ ہمیں مشرک کہہ کر خود مشرک ہو گیا. حافظ ابن کثیر اس حدیث کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں اسناد جید، اس کی سند جید ہے، یعنی یہ حدیث ضعیف نہیں ہے بلکہ اس کی سند کیسی ہے؟ جید ہے. پھر اس حدیث کو کتنے اور لوگوں نے لکھا وہ بھی حوالے سماعت فرما لیں. صرف حافظ ابن کثیر نہیں ہے، باقی کتابیں بھی یہاں موجود ہے. لیکن میں ابتدا میں عرض کر چکا کہ حافظ ابن کثیر کی تفسیر قرآن کے حوالے سے میں نے اس لیے بتایا کہ غیروں کو ان کی تفسیر پہ زیادہ اعتماد ہوتا ہے بنسبت دوسری کتابوں کے. حالانکہ اس کو امام بخاری نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب التاریخ الکبیر کے اندر، ان کی جرح و تعدیل اسماء و رجال پر یہ کتاب ہے التاریخ الکبیر، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 301، رجال نمبر 2907 کے تحت. حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو اپنی کتاب مشکل الآثار جلد نمبر 2 صفحہ 324 حدیث نمبر 869 پہ اس کو نقل کیا ہے. حضرت امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کو لایا جلد نمبر 1 صفحہ 280 حدیث نمبر 81. اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ حسن، اس کی سند جو ہے حسن ہے. یہاں ابن حبان بھی اتفاق سے رکھی ہے. جتنے بھی حوالے میں پیش کرتا ہوں الحمدللہ یہ ساری کتابیں میرے پاس ہارڈ کاپی میں ہوتی ہے، پی ڈی ایف کتابیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن ساری کتابیں بار بار اٹھا کے دکھانا یہ وقت زیادہ ہوتا ہے. لیکن میں اس سے بھی اس لیے دکھا دیتا ہوں تاکہ ان لوگوں کو اطمینان ہو جائے کہ بریلوی ہر بات حوالے سے کہتا ہے، ہوائی باتیں نہیں کہتا. جب تک ہمارے پاس وہ کتاب ہوتی نہیں ہے، کتاب جب تک ہم پڑھتے نہیں ہیں، کتاب میں وہ چیز دیکھتے نہیں ہیں، تب تک ہم حوالہ دیتے
نہیں، صحیح ابن حبان ہے میرے پاس اس وقت، اس میں امام ابن حبان نے لکھا اور کہا حسن، اس کی سند حسن ہے۔ امام طبرانی نے بھی لکھا ہے، یہ طبرانی معجم الکبیر کے اندر یہ بھی کتاب میرے پاس اس وقت ہے۔ ساری کتاب ہے، تاریخ کبیر بھی ہے، لیکن اب سب الماریوں میں ہے، ساری ٹیبل پہ رکھنا ممکن نہیں ہے۔ یہ امام طبرانی کی معجم الکبیر ہے، جلد نمبر اس کی 20 ہے، صفحہ نمبر 88، حدیث نمبر 169۔ اور امام طبرانی نے اس کو اپنی دوسری کتاب مسند الشامین جلد نمبر 2 صفحہ 254 حدیث نمبر 1291 پہ نقل کیا۔ امام بزار نے بھی اس کو اپنی مسند البزار میں لایا، جلد نمبر 7 صفحہ 220 حدیث نمبر 2793۔ اور امام بزار بھی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں اسنادہ حسن، اس کی سند جو ہے وہ حسن ہے۔ حضرت امام یعقوب بن سفیان الفساوی اپنی کتاب المعرفۃ والتاریخ جلد نمبر 2 صفحہ 358 پر اس کو نقل کرتے ہیں۔ اس کو امام حسام ابن حسام الدین ہندی نے اپنی کتاب کنز العمال جلد نمبر 11 صفحہ 236 حدیث نمبر 31362 پہ نقل کیا۔ اس کو امام حیثمی نے اپنی کتاب مجمع الزوائد جلد نمبر 1 صفحہ 255 حدیث نمبر 890 پہ نقل کیا، اور امام حیثمی بھی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے۔ اور امام حیثمی اپنی دوسری کتاب کشف الاستار جلد نمبر 1 صفحہ 99 حدیث نمبر 175 پر اس کو نقل کرتے ہیں۔ تو پہلی حدیث آپ نے سماعت فرما لی کہ آقا نے فرمایا کہ ایک شخص وہ ہوگا جو قرآن پڑھے گا، اسلام کی چادر اوڑھے گا، لیکن اللہ کا ارادہ جب غالب آ جائے گا اسلام کی چادر کو اپنے پیٹھ کے پیچھے اتار پھینکے گا اور مسلمانوں پہ شرک کی تہمتیں لگانا شروع کر دیں گا۔